آج ہمارے سامنے آزاد جموں و کشمیر کا 2003 کا ایک بہت ہی دلچسپ فیصلہ ہے۔ جی، یہ سعید احمد بنام ریاست کا مقدمہ ہے۔ اور اس میں جو بات مجھے سب سے دلچسپ لگی وہ جرم کی تفصیلات نہیں ہے، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اصل کہانی اس کے پیچھے چھپے ایک قانونی سوال میں ہے۔ بالکل۔ تصور کرے کہ کسی پر کوئی الزام لگتا ہے اور اسے پورا یقین ہے کہ یہ الزام بالکل بے بنیاد ہے۔ تو کیا اس کے پاس کوئی راستہ ہے؟ کیا وہ ایک لمبے، تھکا دینے والے مقدمے سے بچ سکتا ہے؟ یہی سوال ہے۔ آج ہم ضابطہ فوجداری کی ایک بہت اہم شق یعنی دفعہ 249A کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی، اور یہ فیصلہ فوری انصاف کی خواہش اور شواہد کی مکمل جانچ پڑتال کی ضرورت کے درمیان جو ایک نازک توازن ہے، اسے بہت خوبصورتی سے واضح کرتا ہے۔ اچھا، تو آئیے اس کیس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ کہانی کیا تھی؟ سیدھی سادی سی لگتی ہے۔ کہانی نسبتاً سیدھی ہے۔ سعید احمد اور دو دوسرے لوگوں پر تعزیرات پاکستان کی کئی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہوا۔ الزامات بھی کافی سنگین تھے جہاں تک میں نے پڑھا۔ اقدام قتل، ضرر پہنچانا، گھر میں زبردستی داخل ہونا۔ جی بالکل۔ تو یہ مقدمہ میرپور کی تحصیل فوجداری عدالت میں پیش ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ استغاثہ اپنے گواہ بھی پیش کرتا، ایک دلچسپ موڑ آیا۔ وہ کیا؟ سعید احمد کے وکیل نے ایک درخواست دائر کر دی۔ اچھا، یہیں سے 249A کا کردار شروع ہوتا ہے۔ بالکل۔ یہ درخواست دفعہ 249A کے تحت تھی اور اس کا مقصد تھا کہ مقدمے کو فوری طور پر خارج کر دیا جائے۔ لیکن تحصیل عدالت نے تو درخواست مسترد کر دی اور پھر شریعت کورٹ نے بھی اس فیصلے کو قائم رکھا۔ جی، اور اب یہ اپیل سپریم کورٹ کے سامنے تھی۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں۔ یہ دفعہ 249A ہے کیا؟ آسان الفاظ میں دیکھیں، آسان الفاظ میں یہ مجسٹریٹ کو ایک بہت بڑی طاقت دیتی ہے۔ وہ کسی بھی مرحلے پر کہہ سکتا ہے کہ اس مقدمے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ الزام میں کوئی جان نہیں، یہ بے بنیاد ہے اور سزا کا کوئی امکان نظر نہیں آتا، اس لیے سب کا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ بے بنیاد مقدمہ بازی کو روکنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بالکل، ایک طرح کا فلٹر ہے۔ تو سپریم کورٹ میں ملزم کے وکیل لیاقت علی خان کا کیا موقف تھا؟ ان کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ نچلی عدالتوں نے حقائق کو قانون کی روشنی میں نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ استغاثہ کے جو گواہ ہیں ان کے پولیس کو دیے گئے بیانات میں تضاد ہیں۔ اچھا، یہ وہی دفعہ 161 کے بیانات کی بات ہو رہی ہے؟ جی، وہی 161 والے بیانات۔ اور ان کا سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ شکایت کنندہ نے خود جس نے ایف آئی آر کٹوائی، اس نے سعید احمد پر کوئی خاص الزام لگایا ہی نہیں۔ یہ تو بہت اہم بات ہے۔ جی، تو ان کا کہنا تھا کہ اس کے خلاف تو کوئی مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک عام دفاعی حکمت عملی لگتی ہے۔ ٹرائل شروع ہونے سے پہلے ہی صرف کاغذی کارروائی کی بنیاد پر کیس ختم کروانے کی کوشش۔ بالکل، وہ چاہتے ہیں کہ عدالت جرا سے پہلے ہی فیصلہ کر دے۔ دوسری طرف ریاست کے وکیل سردار عبدالرزاق خان کا کیا کہنا تھا؟ ان کا موقف تھا کہ شکایت کنندہ اور گواہوں نے ملزمان کے خلاف الزامات لگائے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی بنیاد پر تفتیش ہوئی اور باقاعدہ چارج فریم کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق نچلی دونوں عدالتوں نے بالکل درست فیصلہ کیا کہ یہ مقدمہ 249A کے تحت خارج نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے معاملہ اصل میں دلچسپ ہوتا ہے، کیونکہ اب سپریم کورٹ صرف اس مقدمے پر فیصلہ نہیں دے گی، بلکہ وہ اس دفعہ کے پیچھے موجود پورے فلسفے کی وضاحت کرے گی۔ بالکل، اور یہیں پر عدالت ایک بہت باریک لیکن اہم فرق واضح کرتی ہے۔ جی، اور وہ فرق ہے بے بنیاد یعنی گراؤنڈ لیس اور کمزور یعنی ویک شواہد کے درمیان۔ یہ سننے میں تو ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن قانونی طور پر ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بہت زیادہ فرق ہے۔ عدالت کہتی ہے کہ 249A ان مقدمات کے لیے ہے جہاں الزام بے بنیاد ہو، یعنی اس کی کوئی ٹھوس بنیادی موجود نہ ہو۔ اور کمزور شواہد کا کیا مطلب ہوا پھر؟ کمزور شواہد کا مطلب ہے کہ بنیاد تو ہے، لیکن شاید وہ سزا کے لیے کافی نہ ہو، اور اس کا فیصلہ صرف ٹرائل کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ اچھا، عدالت کا کہنا ہے کہ اگر جج کو شواہد کا وزن کرنا پڑے، ان کی سچائی کو پرکھنا پڑے، تو پھر 249A کا استعمال نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ کام تو ٹرائل کا ہے۔ بالکل، یہ سارا عمل تو باقاعدہ ٹرائل کا ہے، جہاں جیرا ہوتی ہے اور سچ سامنے آتا ہے۔
تو سعید احمد کے مقدمے میں اگرچہ بیانات میں کچھ تضادات ہوں گے لیکن چونکہ ابتدائی بیانات میں الزامات موجود تھے اس لیے یہ کیس عدم ثبوت کا نہیں تھا۔ یہ ایسے ثبوت کا کیس تھا جسے پرکھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اس لیے ملزم کو اس سٹیج پر بری کرنا قبل از وقت ہوتا۔ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ اصول ہمارے انصاف کے نظام کی حفاظت کرتا ہے نا؟ یقیناً، اگر جج صرف ابتدائی پولیس رپورٹوں کی بنیاد پر لوگوں کو بری کرنا شروع کر دیں تو بہت سے جائز مقدمات تو کبھی اپنے انجام تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے۔ صحیح، اس سے تو پھر جرائم پیشہ افراد کو ایک طرح کا لوپ ہول مل جائے گا۔ جی، یہ اصول یقینی بناتا ہے کہ شواہد کو صرف کاغذ پر نہیں بلکہ عدالت میں سب کے سامنے ثابت کیا جائے۔ عدالت نے یہ نتیجہ صرف خود سے اخذ نہیں کیا بلکہ پرانے مقدمات کا حوالہ بھی دیا، جس سے یہ بات اور واضح ہوتی ہے۔ جی ہاں، عدالت نے 2 بہت اہم مقدمات کا ذکر کیا۔ پہلا تھا سراج دین بنام ذکا الرحمان 1988 کا کیس۔ اس میں کیا ہوا تھا؟ اس میں ایک مجسٹریٹ نے ڈاکٹر کا بیان لیے بغیر صرف میڈیکل سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر ملزم کو بری کر دیا تھا۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر کو بلایا ہی نہیں؟ بلایا ہی نہیں، صرف کاغذ دیکھ کر فیصلہ دے دیا۔ اعلیٰ عدالت نے کہا کہ یہ غلط ہے، شواہد کو باقاعدہ طور پر ثابت کرنا ضروری ہے۔ یعنی ڈاکٹر کو کٹہرے میں آ کر بتانا تھا کہ اس نے کیا دیکھا اور کیا لکھا۔ بالکل، اور پھر دفاع کو اس پر جرا کا موقع بھی ملنا تھا۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا مقدمہ کون سا تھا؟ دوسرا تھا سید انور علی شاہ بنام یار محمد 1986 کا۔ اس فیصلے نے معیار کو اور بھی سخت کر دیا۔ اس نے کہا کہ مجسٹریٹ ملزم کو بری تو کر سکتا ہے لیکن صرف اس صورت میں جب مواد اس قدر معمولی ہو کہ سزا کا امکان انتہائی کم ہو۔ اس قدر معمولی اور انتہائی کم، یہ تو بہت سخت الفاظ ہیں۔ بہت سخت، یعنی اگر سزا کا ذرہ سا بھی دور کا بھی امکان ہو تو کیس چلنا چاہیے، ٹرائل ہونا چاہیے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدمے سے جلد بری کا اختیار ایک سرجیکل آلے کی طرح ہے، ہتھوڑے کی طرح نہیں۔ بہترین تشبیر ہے۔ اسے بہت احتیاط سے اور صرف غیر معمولی مقدمات میں استعمال کرنا چاہیے۔ تو آخر میں سپریم کورٹ نے سعید احمد کی اپیل کا کیا فیصلہ کیا؟ جیسا کہ توقع کی جا رہی تھی، سپریم کورٹ نے اپیل مسترد کر دی۔ یعنی مقدمہ چلتا رہے گا؟ جی، عدالت نے کہا کہ نچلی عدالتوں کے فیصلوں میں کوئی خامی نہیں تھی اور مقدمے کی سماعت جاری رہنی چاہیے۔ اس سے ہم سب کے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ دفعہ 249A ٹرائل سے بچنے کا کوئی چور دروازہ نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ واقعی بے بنیاد الزامات کے خلاف ایک حفاظتی ڈھال ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال بھی پیدا کرتا ہے۔ ایک ایسے نظام میں جہاں اتنی تاخیر ہے، 249A جیسا اختیار بہت ضروری لگتا ہے۔ بہت ضروری ہے، لیکن یہ فیصلہ اس کے خطرے کو بھی ظاہر کرتا ہے نا؟ جی۔ ایک عدالت کسی کو بے بنیاد الزام سے کیسے بچائے، بغیر اس کے کہ وہ ایک ایسے مقدمے کو وقت سے پہلے ختم کر دے جس میں شاید بعد میں جان نکل آتی۔ بے بنیاد اور جسے ابھی ثابت کیا جانا ہے، ان کے درمیان کی لکیر واقعی بہت باریک ہے۔ بہت باریک، اور اسی لکیر کو پہچاننا ایک جج کی اصل مہارت ہے۔ یہ فیصلہ اسی لکیر کو کھینچنے کا ایک بہترین سبق ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.